بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کم سے کم ایک مرتبہ استغفر اللہ پڑھ کر اور پکی سچی توبہ کر کے نیچے کامنٹ میں ڈن لکھ دیجیے۔ استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ اچھا جی، تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے قیام اللیل کے بارے میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو قیام اللیل بہت پسند ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ قیام اللیل کس سے کہتے ہیں؟ تو دیکھیں، عربی میں قیام کے معنی ہوتے ہیں کھڑے رہنا، قائم رہنا، اور لیل یعنی رات میں کچھ وقت رب کی عبادت پر قائم ہونا، کھڑے ہونا۔ رات رب تعالیٰ نے بندوں کو سونے کے لیے دی ہے تاکہ تھکے ہوئے جسم کچھ راحت پا سکے۔ رات اس کے بندوں کے آرام کا حق ہے، رائٹ؟ لیکن جب اس کا بندہ اپنے اس حصے میں سے کچھ وقت رب کے لیے نکالتا ہے تو اسے اس کا رب کئی گنا زیادہ عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہی وجہ ہے کہ تہجد اتنی پاورفل نماز ہے، اتنی طاقتور نماز ہے، کیونکہ یہ قیام اللیل یعنی رات کی عبادت ہے۔ رات کے اس پہر میں آپ اللہ تعالیٰ سے جو مانگو گے وہ ضرور ملے گا۔ ہر امید، آس، حاجت اور دعا ضرور قبول ہوگی۔ تو انشاءاللہ آج ہم قیام اللیل یعنی تہجد کی نماز کے بارے میں بات کریں گے، اس کی فضیلت اور اہمیت جانیں گے، اس کا کیا طریقہ ہے، یعنی اس کی نیت کیسے کرنی ہے، اس میں کم سے کم کتنی رکعتیں پڑھنی چاہیے اور زیادہ سے زیادہ کتنی رکعتیں پڑھنی چاہیے، اس کے لیے سونا ضروری ہے یا نہیں، تہجد کے وقت کون سی دعا پڑھنی چاہیے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے کیسے دعا کرنی چاہیے۔ تو آج ہم ان تمام باتوں کے بارے میں جانیں گے۔ ویڈیو شروع کرتے ہیں، مگر اس سے پہلے میری ایک ریکویسٹ ہے کہ ابھی کے ابھی اس ویڈیو کو لائک کر دیں، اور جو کوئی اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کریں تاکہ آپ تک میرے چینل کے تمام اسلامک اور معلوماتی ویڈیوز پہنچتی رہے۔ تو دیکھیں، تہجد کی تو جتنی فضیلتیں بیان کی جائیں اتنی کم ہے۔ تہجد میں جو دعا مانگی جائے وہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے قبول ہوتی ہی ہوتی ہے، لیکن ہر عبادت کا ایک طریقہ بتایا گیا ہے تو اسے اسی طریقے سے ادا کرنا ہوتا ہے۔ تہجد کے وقت اللہ کریم 7ویں آسمان پر آتا ہے اور اپنے بندوں کو پکارتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا جسے میں عطا کروں۔ سبحان اللہ۔ تو جب خود رب کریم ایسے فرمائے اور ہم اس سے سوال کریں تو کیا وہ عطا نہیں کرے گا؟ اللہ وہ ہے جو بن مانگے اتنا دیتا ہے۔ سوچے، جب وہ خود پکار کر پوچھے کہ کسی کو کچھ چاہیے تو اس وقت میں کیسی دعائیں قبول ہوتی ہوں گی۔ تو مانگتے رہو، یقین کرو کرشمات روز ہوتے ہیں، دعائیں روز قبول ہوتی ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں تہجد کی نماز کے طریقے کے بارے میں۔ تو تہجد کے لیے جب رات میں آپ کی آنکھ کھلے تو آپ اس طریقے سے ہی کلمات کہیں: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم رب اغفر لی۔ تو آپ ایک دفعہ اس کلمے کو ضرور پڑھیں۔ اس کا ترجمہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہت ہے اور اسی کے لیے ہر قسم کی تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر کامل قدرت رکھتا ہے۔ اللہ پاک ہے اور سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اور نہ ہے برائی سے بچنے کی ہمت اور نہ نیکی کرنے کی طاقت مگر بلندی اور عظمت والے رب ہی کی توفیق سے۔ اے میرے رب، مجھے بخش دے۔ تو آپ اس کلمے کو جب بھی آپ کی رات میں آنکھ کھلے تو ایک مرتبہ ضرور پڑھیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے آپ جو بھی دعا کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی وہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ رات میں جب بندہ وضو کرے اور نماز پڑھے اور دعائیں کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی نماز اور دعا ضرور قبول فرمائے گا انشاءاللہ۔ تو دیکھیں، تہجد کا طریقہ جاننے سے پہلے سب سے پہلے ہم کچھ باتوں کو جان لیتے ہیں کہ تہجد کے لیے سونا ضروری ہے یا نہیں۔ تو دیکھیں، عشاء کی نماز کے بعد ہم جو بھی نماز پڑھتے ہیں وہ تہجد کی ہی نماز ہوتی ہے۔ تو ہم عشاء کی نماز کے بعد جو بھی نوافل پڑھیں تو ہمیں اس کے پڑھنے پر تہجد کی ہی نماز کا ثواب ملتا ہے۔ لیکن اگر ہم تھوڑی سی نیند لے لیں اور اس کے بعد اٹھ کر تہجد پڑھیں تو یہ عمل زیادہ افضل ہے۔ اب بات کرتے ہیں تہجد کے وقت کی۔ تو کوشش کریں کہ فجر کی اذان سے آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ پہلے کا الارم لگا لیں، اس وقت میں اٹھے، تہجد کی دعا جو ابھی میں نے آپ کو بتائی، جو کلمات بتائے
وہ پڑھیں اور اس کے بعد وضو کریں، پھر تہجد کی نماز ادا کریں اور اس کے بعد جتنا جی چاہے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ کا ذکر کریں، اذکار کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ تو تہجد کے لیے بیسٹ ٹائم ہے فجر کی اذان سے آدھے گھنٹے پہلے کا ٹائم۔ آگے ہے کہ تہجد کی کتنی رکعتیں ہوتی ہیں، تو تہجد کی کم سے کم 2 رکعتیں اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعتیں ہیں، مگر بہتر ہے کہ آپ کم سے کم 4 رکعتیں ضرور پڑھیں، 2 سلام سے۔ اب بات کرتے ہیں تہجد کی نیت کی، تو دل ہی دل میں نیت کرنا بھی جائز ہے، لیکن اگر آپ زبان سے نیت کرنا چاہیں تو آپ اس طرح نیت کریں، نیت کی میں نے 2 رکعت نفل نماز تہجد کی، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، خاص واسطے اللہ تعالیٰ کے لیے قبول فرما۔ اب بات کرتے ہیں تہجد کی نماز کا طریقہ، تو آپ تہجد کی نماز میں کم سے کم 4 رکعتیں ضرور پڑھیں اور 2 رکعت کر کے پڑھیں، اور یہ 2 رکعت بالکل اسی طریقے سے پڑھیں جیسے ہم نارمل نماز پڑھتے ہیں، بس کوشش کریں کہ سجدہ لمبا کریں، رکوع لمبا کریں، قیام میں زیادہ دیر کھڑے ہو کر چھوٹی چھوٹی جو بھی قرآن پاک کی صورتیں آپ کو یاد ہیں وہ پڑھیں۔ سورہ اخلاص کو کم سے کم 3 مرتبہ ضرور پڑھیں، کیونکہ جب ہم 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں تو ہمیں پورے ایک قرآن کا ثواب ملتا ہے، تو کوشش کریں کہ ہر رکعت میں 3 مرتبہ سورہ اخلاص ضرور پڑھیں۔ اس کے علاوہ سورہ فلق پڑھیں، سورہ ناس پڑھیں، سورہ کافرون پڑھیں، سورہ الضحیٰ پڑھیں، سورہ الم نشرح پڑھیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے تہجد کی نماز کا طریقہ۔ دیکھیں تہجد ناممکن کو ممکن کرنے والی عبادت تو ہے ہی، لیکن اس سے پہلے یہ وہ عبادت ہے جس کے ذریعے بندے کو اپنے رب کی حقیقی محبت نصیب ہوتی ہے۔ یہ وقت سب سے خوبصورت وقت ہوتا ہے جب بندہ اور اس کا رب تنہائی میں ملتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جو رات کے کالے اندھیرے کو دنیا کا سب سے خوبصورت اندھیرا بنا دیتا ہے۔ اس وقت لب نہیں، آنکھیں باتیں کرتی ہیں، آنکھوں سے آنسوؤں کا چھلکنا، اللہ تعالیٰ سے ہاتھ جوڑ جوڑ کر، ہاتھ پھیلا پھیلا کر باتیں کرنا، یہ جو لمحے ہوتے ہیں نا، ان کا احساس بھی انہیں ہی نصیب ہوتا ہے جنہیں وہ چنتا ہے۔ تہجد ہر کوئی نہیں پڑھ سکتا، یہ تو وہ کرم ہے جو کسی پر ہی ہوتا ہے، اور اگر آپ کو یہ دولت نصیب ہو تو اس سے اچھے سے گزاریے، کم سے کم اس کی 4 رکعت تو ضرور ادا کیجیے۔ تو تہجد ہر کوئی ادا کر سکتا ہے، یعنی کنواری لڑکیاں بھی پڑھ سکتی ہیں۔ تہجد کے لیے ایک نیند لے لیں تو بہت بہتر ہے، کیونکہ نیند سے اٹھ کر تہجد ادا کرنا سب سے مشکل ہے، تبھی تو یہ نماز اتنی مقبول ہوتی ہے کہ بندہ اپنی نیند کو قربان کر کے اس نماز کو ادا کرتا ہے۔ اور اگر آپ نائٹ ڈیوٹی کرتے ہیں یا اسٹڈیز یا آپ سوتے ہی نہیں ہیں تو تب بھی آپ تہجد پڑھ سکتے ہیں۔ تو چلے ابھی سے ہی فوراً نیت کر لیں کہ ہفتے میں 3 سے 4 بار ہم قیام اللیل ضرور کریں گے، یعنی رات کی عبادت ضرور کریں گے، کیونکہ ہر عبادت سے پہلے نیت آتی ہے۔ تو نیت کر لیں، پھر انشاءاللہ خود اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دیں گے۔ تو نیت کر لیں کہ کم سے کم 4 رکعت تہجد کی ضرور ادا کریں گے، کچھ نہ کچھ اذکار کریں گے، سچے دل سے قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، ہو سکے تو کم سے کم 5 سے 10 آیات سمجھ کر پڑھیں گے، اور پھر اس کے بعد عمل بھی کریں گے۔ تو اس وقت میں اٹھا کریں، اللہ تعالیٰ کو اپنی پوری سچویشن اپنے انداز میں سنایا کریں، اس سے بتائیں کہ آپ تھک چکے ہیں، آپ سے صبر نہیں ہو رہا۔ یقین کیجئے اسے بہت پسند ہے اپنے بندوں کا اس سے باتیں کرنا۔ تو نیت کر لو، آج سے ہی اندھیرے میں اٹھ کر اسے راضی کر لو، کل وہ تمہیں اس اندھیرے میں آسانی کر دے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تہجد گزار بنائے اور ہم سب کی دعاؤں کو ہمارے حق میں بہتر بنا کر قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، کیونکہ مجھے بھی آپ لوگوں کی دعاؤں کی بہت ضرورت ہے۔ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، اور بھی ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے اس چینل بیرا لیا کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں، تاکہ آپ تک میرے چینل کی باقی اپڈیٹس بھی بر وقت پہنچتی رہیں۔ اور اس ویڈیو کو آگے شیئر کر کے صدقہ دیجیے، بے شک اچھی باتیں پھیلانا بھی صدقہ ہے، اور صدقہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے۔ تو اس نیت سے اس ویڈیو کو اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، انشاءاللہ آپ کو بھی ضرور ثواب ملے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔